اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ایک کو بند کر دو، پہلے کہہ دیا آپ کو. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا. اگر رب کریم ہمیں ہندو خاندان میں پیدا کر دیتا تو ہم رب سے سوال نہ کر سکتے. اور آج میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے کہ اس تقسیم پر گفتگو کروں. مالک کی تقسیم ہے، جس کو چاہے قبر پرست بنا دے، جس کو چاہے توحید پرست بنا دے. اس شہنشاہ کی تقسیم ہے جس کے گھر میں چاہے دنیا کو داخل کر دے اور جس کے گھر میں چاہے اس کی اولاد کو دین کا مجاہد بنا دے. اہل ایمان ہم بہت جلدی رب سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ کیسی تقسیم ہے؟ ایک ہی قد کاٹ کے مالک، ایک مالک ہے، دوسرا اس کا مزدور ہے. مزدور کی ہی دو آنکھیں ہیں، مالک کی چار آنکھیں نہیں. مزدور
مزدوری کر رہا ہے، مالک اس کو نقد اس کی مزدوری دے رہا ہے، ہم کس سے پوچھیں؟ اے اللہ، یہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں، ایک ہی بستی کے اندر ایک شخص مسلح کا امام ہے، اسی بستی کے علاقے کا چودھری اسی امام کا مقتدی ہے، یہ تقسیم میرے مالک کی ہے۔ مکہ کے باسیوں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالی کو اس بستی میں آپ ہی نظر آئے ہیں کہ آپ کو امام الانبیاء بنا دیا ہے؟ ہم علاقے کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے فیصلہ کرنے والے پنچایتی، مالک نے کیا جواب دیا؟ نحن قسمنا بینہم، یہ تو ہماری تقسیم ہے، ہم چاہیں مکہ کے سردار کو جہنم کا ایندھن بنا دیں اور در یتیم کو امام الانبیاء بنا دیں۔ اہل ایمان، مومن ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنے والا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو مومن ہے اس کو کانٹے کی چبھن اور تکلیف بعد میں پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر و ثواب پہلے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل ایمان، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اس بندے اور مومن کی ہر آزمائش میں اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں فرمایا، میں صبح کو بیمار اٹھوں یا تندرست، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرے بارے میں جو رب کا فیصلہ ہوگا وہ ہر حال میں بہتر ہی ہوگا۔ اے مسلمان، ہم رب سے شکوہ کرتے ہیں، اے اللہ، میں تجھ سے رات کی تاریکی میں مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، میرا مشکل کشا بھی تو ہے، میرا حاجت روا بھی تو ہے، میرا داتا بھی تو ہے، میرا غوث اعظم بھی تو ہے، اور تو میری بات کو سنتا ہی نہیں ہے، دیتا ہی نہیں ہے۔ اہل ایمان، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا، ہر حالت میں زبان پر یہ کلمات ہوں، الحمدللہ علی کل حال، وہ شہنشاہ جس حال میں رکھے، تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات۔ ہم بڑی جلدی گھبرا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، میری تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، میں رب سے بیٹے مانگ رہا ہوں، میری تجارت، میرا کاروبار، میرے مربے، میری یہ زمینداری۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے، مجھے بتلائیے کیا رب کو غلطی لگ سکتی ہے؟ پھر سوچ لیجئے، مومن کون ہے
جو رب کی رضا کے لیے اپنی جان کو بھی فروخت کر دیتا. اور اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. جان کا نذرانہ تو بہت دور کی بات ہے. اس بھائی کو جی آپ جاگ کر بیٹھیں گے, جاگ کر بیٹھیے گا. میری مجلس میں جن کو نیند آ رہی ہے گھر تشریف لے جائیں. ہم بہت جلدی رب سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ کا ایک پیغمبر ہے, یوسف علیہ السلام, گھر سے اغوا ہوئے, کنویں میں ڈال دیے گئے. اغوا سے قبل اللہ نے ان کو ایک خواب دکھلا دیا تھا. بابا نے اپنے بیٹے کو خوشخبری دے دی تھی. اپنے حقیقی بھائیوں کو خواب سنانے سے منع کر دیا تھا. کنویں میں پھینک دیے گئے, بازار کے اندر فروخت کر دیے گئے. عزیز مصر نے جیل میں ڈلوا دیا. لیکن زبان پر اس پیغمبر کے رب سے کبھی شکوہ نہ آیا. اگر شکوہ آ جاتا تو یوسف کبھی نہ کہلواتے. اور وہ بابا یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر, یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر, اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر, اور ان سب کے والد محترم ابراہیم خلیل اللہ بھی پیغمبر. آنکھوں کا تارا چھین گیا. ستیلے بھائی اٹھا کر لے گئے, ذبح کرنے لگے. یہودا نے منع کر دیا. بابا کو پاس پلٹے, قمیض کو خون لگا کر پیش کیا گیا. بیٹے کی یاد میں یہ آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی چھن گئی. اولاد کہنے لگی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. قال, اس مومن نے کیا کہا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنی شکایات, اپنا غم اپنے رب کے سامنے بیان کر رہا. شکایت نہیں کی, گلہ نہیں کیا کہ اللہ میں پیغمبر, میرے دادا کو ہی دیکھ لو, خلیل اللہ نے کیا قربانیاں نہیں دی. ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں ساری عمر تہجد پڑھتا رہا لیکن رب نے میری بات کو نہ سنا. میں جتنا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا میرا کاروبار اتنا ہی تباہ ہو گیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اور کہا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا. اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا. اور اگر دل میں یہ تنگی آئے کہ بیٹا ہی مانگتا ہوں نا, رب دے دے, رب کی کبریائی میں کوئی کمی آئے گی؟ وہ تو شہنشاہ ہے. کہا اگر کچھ دل کے اندر خیال آئے تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. ہم بے صبرے ہو کر ہی رب کی شکایتیں کرتے. جب سے مولوی بنے ہیں بھوکا ہی مر رہا. جب سے دین کا طالب علم اولاد کو بنایا ہے گھر میں بربادی ہی آ گئی ہے, سکون ہی چھن گیا ہے. اہل ایمان مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کون ہے؟ جو رب کی تقسیم پر راضی رہتا ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس کی نگاہ اس دنیا پر نہیں ہوتی، اس کی نگاہ تو رب کریم پر ہوتی ہے. وہ تو رب کی رضا چاہتا ہے. اہل ایمان اولیاء اللہ جس کا ذکر طیب الرحمان کر رہا تھا، آپ کے شہر کا بچہ، اولیاء اللہ جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ رات کے اندھیرے میں اگر اللہ مجھے خزانوں کا انبار دے دے اور جب فجر ہو تو میرے خزانوں میں ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے، سب رب چھین لے، تو میں رب کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ رب نے ظلم کیا، رب نے ٹھیک کیا ہے. یہ فیصلہ میرے لیے رب بہتر ہی کیا ہے کہ جو خزانے دیے تھے فجر سے پہلے سارے ہی واپس لے لیے. میں نے کتنوں کو دیکھا، بہاولپور میں پڑھا کرتا تھا، ایک ڈاکٹر خلیل الرحمان MBBS ڈاکٹر بنتے تھے. میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، اس کی والدہ وفات پا گئی. نمازی تھا، مواحد تھا، مسلم تھا، عقیدے کا فہم تھا. چند دنوں کے بعد جب DG خان سے پلٹا، ایک نماز، دوسری نماز، تیسری نماز، ہم اس کے کمرے میں گئے. آپ نماز کے لیے نہیں تشریف لائے. کہا جس رب نے میری والدہ کو مار دیا ہے میں اس رب کی نماز نہیں پڑھتا. یہ شکوہ اور شکایت. 2005 اور 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا، بالا کوٹ کی بستی کو زمین سے ملا دیا گیا. مظفر آباد کو رب نے پہاڑوں میں پیس دیا، بستیوں کی بستیاں نیلم کا لقمہ بن گئی. میں نے اپنی کانوں سے سنا. ہم تیسرے دن وہاں پہنچے، امدادی ٹرک لے کر. وہاں کی مسلمان عورتوں نے کہا ہم اس رب کو نہیں مانتے جس نے ہماری اولاد کو مار دیا. اہل ایمان مومن کی یہ شان نہیں ہے. محمد باقر ایک شخص دنیا میں گزرے، کہتے ہیں اللہ کی بہت عبادت کرنے والا تھا، رب کو راضی کرنے والا تھا. رب سے سوال کر کر کے رب نے ایک بیٹا عطا کیا، محمد ذکریہ اس کا نام لکھا. محمد ذکریہ. اس معصوم بچے کو ابھی چھوٹی سی ہی عمر میں بابا نے رب کا قرآن حفظ کروا دیا. ابھی جوانی کی دہلیز میں پہنچا، مدرس اور مفتی اور معلم ممتاز علماء میں اس نوجوان کا شمار ہونے لگا. جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زندگی کے 27 سال بیت چکے تھے. اچانک اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، بابا کے سامنے حافظ محمد ذکریہ کو رب نے اپنے پاس بلا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. موت ہر گھر میں آیا کرتی ہے. آنے کے بعد ہماری مائیں اور بہنیں، میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں بھی شاید سننے کے لیے آئی ہیں. ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہائے، اس کی کوئی مرنے کی عمر تھی؟ نوجوان کہتے ہیں اس کی کوئی مرنے کی عمر تھی.
تم جانتے ہو یا اس بندے کا خالق رب جانتا ہے کہ زندہ رہنے کی عمر تھی یا اس کی مرنے کی عمر تھی؟ تم نے رب سے کیسے شکایت کر دی؟ رب کے ساتھ کیسا معاملہ خراب کر لیا؟ ایک بچہ، دو بچہ، سنو، پوری انسانیت میں سب سے افضل ترین ایک شخص ہے اور اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ قسم دے کر کہتی ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، گھر تشریف لائیے۔ گھر آئے، معصوم بچہ اٹھا کر محمد کریم کی گودوں میں ڈال دیا۔ پیغمبر کریم کے سامنے آپ کا نقص جگر اپنی جان اپنے مالک کے حوالے کر رہا ہے۔ پیغمبر نے یہی بات کہی تھی کہ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہے، لیکن بات وہی کہوں گا جو میرے رب کو پسند ہوگی۔ ہماری عورتوں کی آوازیں گلیوں میں پہنچتی ہیں، مومنہ ہے، مرد بھی کہہ دیتے ہیں جی جوان بیٹا مر گیا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہی۔ بھائی دھاڑے مارتا ہوا سڑک پر بے ہوش ہوتا ہے۔ یہ رب سے شکوے ہیں، اور مومن وہ نہیں جو رب سے شکوے کرتا۔ اے اللہ تو وہ ہے ایک لمحے میں پوری دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کسی انسان اور جن کو زندہ نہ رکھے۔ قرآن کہتا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ پوری انسانیت میں سے کوئی نبی، ولی، علی، نبیوں کی جماعت، ولیوں کی جماعت جمع ہو کر کانفرنس کر کے رب سے نہیں پوچھ سکتی اے اللہ تو نے زلزلہ بھیج کر کشمیر کو کیوں اڑا دیا؟ اپنے رب کو پہچانیے۔ تکلیف ہوئی، بابا نے کہا مجھے اس بچے کی تکلیف ہے، میں نے اس کو حافظ بنایا، عالم بنایا، معلم بنایا، مفتی اور محدث اور فقیہ بنایا۔ آج اس کا نام ممتاز علماء کے اندر ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ باپ نے کہا اگر سارا خاندان مر جاتا مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنے اپنے عالم بیٹے کی وفات پر مجھے تکلیف ہوئی۔ کیوں؟ کسی عالم بچے نے تو ہی کہنا تھا اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ آپ کی اولاد ہے، صاحب اولاد ہے، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے انہیں صالح نیک ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اللہ ان کو اپنے قرآن کا حافظ بنا اور اس قرآن کو مخلوق کی زبان میں بیان کرنے والا بنا۔ 4 بیٹے ہیں، ٹیسٹ لے لیجئے، انگلیوں پر وہ خاندان مکمل نہیں ہو سکتے جن کی ساری اولاد کو باپ کے مرنے کے بعد نماز جنازہ کی دعائیں ہی آتی۔ گونگلو کے گونگلو کھڑے ہوئے، مولوی کا انتظار ہے، خطیب آئے، سیدزادے آئے، گدی نشین پہنچے، جس بابا نے تیرے لیے کوٹھیاں اور بنگلے اور فیکٹریاں چھوڑی، ایکڑ کی لائن لگا دی، تیرے لیے مال و متاع کو جمع کیا، آج تو اتنا بد نصیب ہے کہ اپنے اس باپ کے لیے رب سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنازے میں رب سے کیا مانگوں؟ مجھے حیا آتی ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اچھے لباس کا نوجوان آیا مسکراتا ہوا، کہنے لگا شاہ صاحب اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ میں نے کہا اللہ اسے نیک اور صالح بنائے۔ کہنے لگا چلیے اور میرے بچے کے کان میں آذان دے دیجئے۔ یہ بحث الگ ہے کہ اس روایت پر کتنا کلام ہے، کان میں آذان دے دیجئے۔ میں نے کہا یہ کوئی مشکل کام ہے، جائیے
اور بچے کے کان میں خود اذان دے دیجیے. پریشان ہو گیا. آخر بول کر کہتا ہے شاہ صاحب میں نے زندگی میں کبھی اذان نہیں دی. ہماری اولاد انڈیا کے گانے یاد کر لیتی ہے, سڑکوں پر پڑھ لیتی ہے, تنہائی میں بیٹھ کر اپنا دکھ رو لیتی ہے. اگر نہیں آتا تو رب کی اذان نہیں آتی, رب کا نام نہیں آتا. میں نے کہا پھر تو بہت خوش قسمت ہو جب زندگی میں کبھی نہیں دی, کوئی رش نہ ہوگا. آج اپنے بیٹے کے کان میں خود ہی اذان دے کر اس سنت پر عمل کر لیجیے. سٹ پٹا گیا, میں کیسے اذان دوں گا, تجھے دنیا کا ہر کام آتا ہے. اہل ایمان اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنا, دین کا سپاہی بنا. خوش قسمت ہے وہ والدین, وہ والدہ, وہ ماں باپ جس کے گھر میں اللہ نے اس کی اولاد کو دین کے لیے چن لیا. انگریز تو سارے ہی بن جاتے ہیں, ڈالر تو سارے ہی کما لیتے ہیں, کیا کوئی رب کا سپاہی بھی ہے؟ باپ کہتا ہے میری ساری اولاد خاندان مر جاتا, مجھے اتنا غم نہ ہوتا جتنا مجھے اپنے اس عالم دین کی وفات پر ہوا. رو رہا ہے, رو رہا ہے. کمرے میں چلے گئے, رب سے شکوہ کر سکتا تھا, لا يسأل وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس نے تو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالا, رب سے سودا کر لیا. اہل ایمان یہ زبان ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زبان سے ایسا کلمہ کہتا ہے کہ جہنم کے پل پر کنارے سے صرف ایک بالش پیچھے رہ جاتا. یہ زبان ہے جو گانے گا لیتی ہے, یہی زبان ہے جو رب کا قرآن پڑھا دیتی ہے. زبان ہی ہے نا. کمرے میں گئے, ایک بات کہتے ہیں, اور کہا جاتا ہے صوفی عبداللہ نے بھی یہی کہا تھا. کیا کہتا ہے؟ جنازہ اٹھ رہا ہے, بیٹے کو دفن کرایا ہے, ایک ہی بازو تھا ٹوٹ گیا ہے, بابے کی کمر جھک گئی ہے, کوئی وارث نظر نہیں آ رہا. اتنا غم کا پہاڑ ٹوٹنے کے بعد یہ اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کر کہتا ہے, اے اللہ میں تجھ سے راضی, میں تجھ سے راضی, اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. بار بار یہی کلمہ کہا جا رہا, اے اللہ میں تجھ سے راضی, اے اللہ میں تجھ سے راضی. کیسی رضا تھی؟ نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اللہ کی رضا یہی تھی کہ جوانی کی دہلیز پر قدم یہ رکھے اور میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اس کے مرنے سے پہلے اس کے ہاتھوں میں جنازہ اس کو دے دوں. یہ دیکھنے کے بعد بھی کہتا ہے, اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. کیسا عالم ہے, کیسا مجاہد ہے. 1 گھنٹہ گزر گیا, دوسرا گھنٹہ گزر گیا. نوجوان استادوں سے محبت کیا کرتے ہیں. ایک نوجوان آیا اور کہا مولانا استاد محترم 2 گھنٹے سے آپ یہی بات کہہ رہے ہیں. جا کر بیٹھیے, نیند کو غلبہ نہ آنے دیں, آپ جا کر بیٹھیے. شاہ ابھی تو عشاء پڑھنی ہے آپ نے. گھر جا کر آپ کہیں گے خطاب بڑا اچھا تھا شاہ صاحب کا, کیسا تھا؟ ارے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیسا. کیوں جھول جو رہے, کیا پتا کیسا تھا. جا کر بیٹھیے. کہا اے اللہ میں تجھ سے راضی. استاد محترم کئی گھنٹے گزر گئے, آپ ایک ہی بات اور بار بار کہا. اے نوجوان میں نے تو کئی گھنٹے اس بات پر گزار دیے, اے اللہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے, میں پھر بھی تجھ سے راضی.
اور اگر میرے مالک نے صرف ایک مرتبہ کہہ دیا باقر میں تجھ سے بھی راضی، میری دنیا بھی سنور جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ اپنی زبان کو اللہ کے ساتھ شکوے پر مت ابھاریے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر اپنی زبان کے ساتھ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کامیابی یہی ہے کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ آئیے فیصلہ کیجئے، صبح سے شام ہو گئی، آپ کتنے افراد ہیں ماشاءاللہ؟ صبح سے شام تک آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کتنا ذکر کیا؟ دکان پر بیٹھ کر زبان کو کتنا استعمال کیے؟ اپنے بھائیوں کی کتنی غیبتیں کی ہیں؟ مسلمانوں کا گوشت کتنا کھائے؟ اور ایک مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کی کتنی تسبیحات کی ہے؟ آئے صبح سے کھول کر دکان بیٹھا ہوں، آج تو اللہ نے ایک گاہک بھی نہیں بھیجا، پتہ نہیں کہاں سے منحوس صبح متھے لگ گیا تھا، یہ کون کہتے ہیں؟ صبح سویرے کوئی گاہک آئے اور الجھ پڑے، مالک کہتا ہے جاؤ بابا روزی کمانے دو، صبح ہی صبح الجھ پڑے ہو، سارا دن الجھتا ہی رہوں گا، یہ کون کہتا ہے؟ یہ رب کے شکوے، یہ رب سے شکایتیں، اور بیٹھ کر اگر کوئی کا حق نہیں تو صرف یہ کہتا رہے الحمدللہ سبحان اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ صبح بہو اٹھی، خامد کو جانے سے پہلے 2 گھنٹے اس کا کان بھر رہی ہے، تیری ماں نے یوں اور یوں کر دیا، کہ جاتے ہوئے جائے یہ بچہ تو ٹینشن میں بھرا ہوا جائے، تکلیفوں میں بھرا ہوا جائے، جب واپس آئے تو تباہ ہوا آئے، ماں انتظار میں ہے، بچہ قدم بعد میں رکھے گا، تیری بیوی نے یوں اور یوں کر دیا۔ اور اگر دونوں گھر والیاں اس بزرگ کو اٹھا دیں گی، ہلا دو پکڑ کے، شاباش جا کر بیٹھیے، اور اب پوچھو نا کیا کہا میں نے، بابیوں کے ولی کو نہیں پتا لگتا اور ان کے مرے ہوئے کو پتا لگ جاتا ہے۔ زندہ بابا جی ہے، اٹھا دیا ہے میں نے، اس سے پوچھ لو میں نے کیا کہا، کہے گا نہیں پتا، سو جو گیا۔ جب سوئے ہوئے کو پتا نہیں لگتا، ان کا جو مر کر نہا کر دفنا کر کفنا کر کہتے ہیں یہ جانتا ہے اور وہ نہیں جانتا، پوچھ لو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ کیا بات کر رہا تھا جی، آپ بتاؤ جی؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد۔ کیا ذکر کرتے ہیں؟ رب کا ذکر کرتے ہو؟ گھر کا فساد کا ذکر ہے، کاروبار کا ذکر ہے، تجارت کا ذکر ہے، برادری اور کنبے اور قبیلے کا ذکر ہے۔ اے مسلمان، اگر ذکر فقدان ہے تو میرے رب کریم کا فقدان نظر آ رہا، اور اگر ہماری زبانیں اس ذکر سے تر رہے، اللہ کی قسم سینکڑوں مسائل اس خاندان کے اللہ ویسے ہی حل کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں میں دم درود کیا کرتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ اس دم کی وجہ سے اللہ نے کتنے ہی خاندانوں کو قبر سے ہٹا کر مسجد میں جھکنے کی توفیق دے دی۔ ان کو پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، دم اس وقت اثر کرے گا جب تم غیر اللہ کی قبر کے چنے نہیں کھاؤ گے، وہاں پر سلام نہیں کرو گے، اور اگر تم نے سلام کر لیا، ابھی تو چھوٹا سا جن ہے، پھر عفریت نسل کا جن آئے گا، وہ میرے سے بھی بے قابو ہو جائے گا۔ جیسے ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، قبر سے بچایا جائے، اہل ایمان والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد۔ میں نے ایک عورت کو کہا یہ کاغذ لے جائے، اور جب ساس محترمہ کہے نا تو بڑی نالائق ہے، نہ کٹھو پتہ نہیں کہاں سے میری قسمت میں لکھی گئی،
سوسر تجھے گالیاں دے، یہ تعویذ لے جا اور دانتوں کے نیچے رکھ کر جتنی اونچی وہ گالیاں دینا شروع کریں، اتنا ہی دانتوں کو دباتے ہی چلے جانا، جتنا دبائے گی تعویذ کا اتنا ہی اثر ہوگا۔ چلی گئی، آپ کی طرح بھولی بھالی تھی، گئی، ساس نے صبح اٹھ کر نمک مرچوں کا سوٹا اٹھایا، دھونی دینی شروع کی، اس نے وہ تعویذ کھولا اور فٹافٹ کے شاہزاب نے کہا تھا رکھنا اس وقت یار یہ مائی کی آپ سے ٹھیک نہیں ہوتا، کمال کے آدمی ہے، کرایہ ان سے پورا لے جاؤ گے، مائی کی ایک ٹھیک کر لو، نہیں چلتا تو بند ہی کر دو۔ کہا، نکالا، دانتوں کے نیچے رکھا، اما جی نے دیکھا ایک بات دو بات جواب ہی نہیں آیا، آج کیا ہوا؟ وہ اس نے زور سے کہا، اس نے داڑھوں کو ذرا زور سے دبایا، چند دنوں کے بعد آئی، تعویذ بڑا کامیاب رہا۔ تعویذ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، زبان بند رہی، ساس بھی ٹھیک ہو گئی، بہو بھی ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کا ذکر کر، اس زبان کو غلط استعمال مت کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اگر تم کثرت سے ذکر کرو گے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں؟ میں نے کوئی آپ کو 100 کا نوٹ دینا ہے؟ نہیں۔ کوئی پی ٹی آئی کی ممبرشپ دینی ہے؟ نہیں۔ نواز کا ممبر بنانا ہے؟ آپ اس لیے آئے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ اللہ جس طرح یہاں جمع کیا ہے جنت میں جمع کر دے، اسی لیے آئے ہو۔ نسخہ میرے پاس بڑا آسان ہے، اور شیخوں والا نسخہ، نہ ہلدی لگے نہ پھٹکڑی، مال اور چندہ نہیں مانگتا، اور الحمدللہ پورا پاکستان گواہ ہے، میں نے کبھی بھی تقریر کر کے کسی سے چندہ نہیں لیا، اور انشاءاللہ اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے اجر نہیں، ان اجری الا علی اللہ، اجر اس رب سے لینا ہے۔ اس لیے کھری اور دو ٹوک بات یہ ہے، اگر آپ اس لیے آئے ہیں کہ جنت ملے، قرآن کہتا ہے اے مواحدو، اے مومنو، ذکر سے اپنی زبان کو تم تر رکھو، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، مرنے کے بعد رب نبی کا پڑوسی بھی بنا دے گا۔ ابن سلا سے پوچھا گیا نا کہ کثرت سے ذکر کیا ہے، کثرت سے ذکر کیا ہے، اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اس ذکر کے معاملے میں، غلطی لگ گئی، انہوں نے نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، زکات چھوڑی، حج چھوڑا، ہر وقت آپ نے دیکھا نہیں دکانداروں کو، یا نہیں تو صبح کے وقت سڑکوں پر بات کرنے والوں کو، صبح صبح بات کر رہے ہوتے ہیں، ماڈرن تسبیحات کھٹک کھٹک نیچے گر رہی ہوتی، کیا کر رہے ہو؟ گاہک کو پیسے دے رہا ہے، لے رہا ہے، اور من کے گر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابن سلا سے پوچھا گیا، وسئل، سوال کیا گیا کہ کثرت سے ذکر کیسے؟ فرمایا صبح کو مسنون اذکار کر لے، شام کے اذکار تو کر لے، اللہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں تیرا نام لکھ دے گا۔ یہ کرے کون؟ ہم تو تعویذوں کے پیچھے پڑتے ہیں، یہ نہ کہنا شاہ صاحب تعویذ دیتے ہیں، ادھر تعویذوں کی دکان نہیں ہے، ہم تعویذوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ کون پڑھے؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور ترجمہ اگر میں ابھی پوچھنے لگوں، مجھے یاد ہے ایک عالم کو میں نے اپنی مسجد میں کچھ کام دینا تھا، ایک جامعہ سے فارغ التحصیل، میں نے اسے بلایا، دفتر میں بٹھایا، اور قرآن مقدس اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی، سچی بات، ایسے سزا کھولا اور کہا ذرا ترجمہ تو سنائیے، سر پکڑ کر بیٹھے، کیا پڑھتے اور پڑھاتے؟ اے رب سے دوستی لگا، الم نشرح لک صدرک، رب ہمارے سینے کو کھول دے، رب سے پیار کر، جب آزمائشیں اترے گی اس کی لذت میرا اور آپ کا دل محسوس کرے گا کہ رب کے لیے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ،
اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ کر دیا. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. لوگوں کو غلطی لگ گئی, باقاعدہ اشتہار چھپتے ہیں, مجالس ذکر قائم کی جاتی ہے, نبی سے ملاقات کا وعدہ دیا جاتا ہے, صبح شام ذکر کی مجالس قائم کی جاتی ہے. یہ تمام بدعتیں آپ نے دیکھا ہوگا درختوں کے اوپر سائن بورڈ چھوٹے چھوٹے دل بنا ہوا ہے سرخ رنگ کا, اور دل کو چلانے والی پارٹیاں بھی موجود ہیں, ذکر کر رہی ہیں, کیونکہ قرآن نے کہا ذکر کر. انہوں نے کہا ذکر تو وہ جو دل بھی ذکر کرے. کیسے ہوگا؟ پیر صاحب یہاں ہاتھ رکھتے ہیں اور دل کو چلاتے ہیں کہ ذکر بھی کرے اللہ اللہ. اور لوگوں, سادہ سا سوال ہے, کائنات کے لیے ماڈل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو چلانے کے لیے یہ مشق کروائی تھی؟ ابو بکر کا دل چلایا تھا, خطاب کا دل چلایا تھا, عثمان کا دل چلایا تھا. یہ آدھا سانس باہر آدھا سانس اندر اللہ کی یہ ضربے لا الہ الا اللہ ناک سے ادا کر رہا ہے. یہ سارے خرافات کیا آمنہ کے لال نے امت کو پڑھائے تھے؟ تمہاری اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں. اور یاد رکھیے گا, کوئی بھوکا بھوکا رہے, مولوی کبھی بھوکا نہیں رہتا. چل کر میرے ساتھ دیکھ لیجئے, اتنا کھانا رب دیتا ہے کہ مولویوں کے بس میں ہو تو کھا کھا کر مر جائے. الا من رحم ربی. یہ جھوٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولوی جو لنگڑا, جو لولا, جو ان پڑھ, جو کم ذہن, جو کن ذہن, کہتے ہیں مسجد میں ڈال دو روٹی تو کما لے گا. یہ دین کے ساتھ تعلق ہے. انتہائی قابل ترین اولاد کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح اپنی اولاد کو دین کا سپاہی بنا. ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اہل ایمان, کوئی ایک حدیث, کوئی ایک بات, کوئی ایک واقعہ کہ پیغمبر نے کیا ہوا جی, یہ کیا کیا آپ نے, کیا ہو رہا ہے, اللہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ رب کو راضی کرنے کے طریقے ہو رہے. اے سن لو, میرے محمد کی یہ تعلیم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب خرافات, سب بدعات ہے. وہ ایک پیر نکلا, پیر سیفی, لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہے, لوگوں کو کرنٹ لگتا ہے, کوئی ادھر گرتا ہے, کوئی ادھر مرتا ہے, کسی کو کچھ ہوتا ہے. ہمارے شہر میں آیا, ہمارے ہاتھ لگے ہوئے ماسٹر محمد صابر, جس نے شیعت سے توبہ کر کے مسلک اہل حدیث ہماری مسجد میں قبول کیا. اس نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ ڈالا اور کہا دنیا کو کرنٹ لگ سکتا ہے, اس مواحد کو ذرا کرنٹ لگا کر دکھا. حیران رہ گئی دنیا. عبدالحکیم شہر میں اس پیر صاحبی نے زور لگا لیا, یہ ایک ہی بات کہتا تھا, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شیطانی عمل شیطانوں پر تو چل سکتا ہے, مومنین پر یہ عمل نہیں چل سکتا. اہل ایمان, اللہ کا ذکر کر. کائنات میں سب سے زیادہ ذکر کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ذکر کرتے تھے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ کیا کرتے. خوش قسمت ہے یہ محمد آدم, جس کا بیٹا طیب الرحمن اللہ کے قرآن کو بار بار پڑھتا ہے. اور ہر وہ شخص غریب اور امیر, بادشاہ اور فقیر, جس کی اولاد قرآن کی طالب علم ہے, اللہ کی قسم اس کا گھر کے اندر بھی نور ہے, اس کی قبر میں بھی نور ہے, اس کے حشر میں بھی نور ہے. للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. یہ نور پل صراط پر نظر آئے گا. کن کو؟ موحدین کو, مومنین کو. اور سن لو, محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم، اور نبی قسم نہ بھی کھائے، نبی سچا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سچوں کا سچا، کائنات میں سب سے سچا ترین انسان کہا واللہ اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا۔ کتنا خوش قسمت ہے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساتھ کیا فرمایا؟ اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کما قال کہ اے اللہ اپنا ذکر کرنے میں تو میری مدد کر۔ یہ نقطہ بھی یاد کر لو، رب اعنی علی ذکرک، کہ پیغمبر معاذ کو کہہ رہے ہیں مشکل کشا محمد نہیں، مشکل کشا رب کریم، اعنی میری مدد کر، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میں تیرا شکر ہی کرتا رہا۔ آئے اس کا شکر کرو، اولاد نہیں دیتا، کاروبار ہی نہیں چلاتا۔ اے معاذ سبق پڑھایا جا رہا ہے، عقیدہ توحید بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے۔ آج فیصلہ کر کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھوں۔ گاڑی چلا رہے، موٹر سائیکل ہے، اکیلے سفر نہیں کرتے کیا کرتے؟ موبائل نکالا، کسی کنجری کا گانا لگایا، کانوں میں ڈانٹ لگائے اور سنتے ہوئے جا رہے۔ اس کیفیت میں اگر تو ٹکرا جائے اور موت آ جائے، رب کی طرف سے رضا ملے گی یا عذاب ملے گا؟ عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے، حافظہ کمزور ہے مثال کے طور پر، یاد نہیں رکھ پا رہا، مجھے کوئی مضبوط ترین بات پڑھا دیجئے میں اسے قابو رکھوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے نوجوان، اپنی زبان کو رطباً، لسانک رطباً من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ۔ جب گھر سے میں نکلوں گا الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر میں داخل ہوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان داخل ہوگا، گھر میں لڑائی ہوگی، اے پوری انسانیت کو پیغام ہے، گھر کے گھر اجڑ گئے، ماں نہیں مانتی، یا بیوی رہے گی یا ماں رہے گی، باپ نہیں مانتا، دیور اور جیٹھ کا فساد ہے، تو اپنی زبان کو اللہ کے گھر سے، اللہ کے نام سے تر رکھ، تیرا گھر بھی بسے گا، تجھے امن اور سکون بھی میسر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں تمہیں بہترین عمل نہ بتلاؤں؟ بہترین عمل کیا ہوگا؟ مسجد کو بنانے والے کہیں گے لینٹر ڈال دے، اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا؟ میری جو مسجد ہوئی، میرا مدرسہ ہوا، میں کہوں گا یتیم ہے بیچارے، ان کا راشن دے دو، ان کا راشن ہی لگا دو۔ میں یہ کہوں گا ہر شخص اپنی ضروریات، جہادی کہیں گے ہندو کو مارنے کے لیے 10 کلاش نہیں خرید کر دے دو، کہیں گے۔ آئیے اس عظیم ہستی سے جس سے محسن کائنات نے نہیں دیکھا، جو پوری انسانیت پر سب سے زیادہ اپنا مقام رکھتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا فرماتے؟ میں تمہیں بہترین عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے عملوں میں نمبر 1، تمہارے عملوں میں سب سے بہتر، تمہارے عملوں میں سب سے بہتر، نمبر 2 تمہارے مالک یعنی اللہ کو سب سے زیادہ پاکیزہ، نمبر 3 اللہ کے ہاں تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، اور نمبر 4 سونا چاندی کے ذخائر سے بہتر،
سبحان اللہ. غالباً ابو داؤد کی روایت ہے. سونے چاندی کے ذخائر سے زیادہ دنیا میں مل گئی، اس سے بھی بہتر. ہاں ہاں، نمبر 5 توجہ سے سن لو، ماں باپ کے باغی بننے والوں، اس سے بھی بہتر. کس سے بہتر؟ فرمایا تو اللہ کے دشمن سے لڑے، جہاد کرے، وہ تیری گردن کاٹے، تو ان کی گردن کاٹے، اس سے بھی بہتر. ہائے، اس سے بھی بہتر. اللہ کے پیغمبر وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھ. جہاں تو اللہ کا ذکر کرے گا تجھے جہاد سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. ہے بڑا مشکل. میں نے تو ادھر سنا کہ اس نے مجھے ایک گالی دی، اس نے ایک گالی دی ہے ماں کی. اچھا، میں نے اس کو 10 گالی. میں کوئی اس سے کم ہوں؟ ہماری مثال تو ویسے ہے. ایک آدمی اپنی سواری پر جا رہا تھا گدھے کو لے کر. گدھے کو اس نے ڈنڈا مارا، گدھے نے اس کو کک لگائی، بیک کک. اس نے چھوڑ کے ڈنڈا اس کو 2 ککیں لگائی. کہنے لگا میں کوئی تجھ سے کم ہوں؟ میں بھی تیرا ہی استاد ہوں، تیرا ہی بھائی ہوں. تو نے 1 لگائی، میں نے 2 لگا دی. اور اگر زبان سو اپنی کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے گا، ہائے، اللہ مجھے اور آپ کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تمام گفتگو مواحد کے لیے ہے، مشرک کے لیے نہیں. مشرک کے لیے کوئی ذکر نہیں، اس کو کلمہ توحید کا پیغام ہے. وہ لاکھ ذکر کرے اللہ کا نام لے کر، اگر وہ قبر پرست ہے اور پیر پرست ہے اور تعویذ فروش ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے، اولاد کسی سے مانگتا ہے، خیر کسی سے طلب کرتا ہے، کوئی ذکر نہیں. یہ مواحدوں کا کام ہے جو مواحدوں نے چھوڑ دیا. اکثریت آپ دیکھتے نہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، ایسے بھاگتے جیسے تھانے سے باہر نکلے. تھانے سے باہر نکلے، ہائے ہائے ہائے. مولانا صاحب UPSC دبا لو. اتنی گرمی، اگر اتنی گرمی میں ہمارے نوجوان کو خبر ہو کہ لائن میں لگ کر گرین کارڈ امریکہ کا ملے گا، یہ سارا دن گرمی میں تپتا رہتا ہے کیونکہ دنیا کا طلبگار. بھائی علی نے کہا تھا جب تیر لگے تھے صحابہ دوڑے کہ علی بن ابی طالب کے جسم سے تیر کو نکال دیں. کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جو تکلیف ہوگی مجھے. کہا کیا کریں؟ کہا مجھے نماز شروع کر لینے دو، تم اپنا کام شروع کر دینا. اللہ اکبر. نماز شروع کر دی. نماز کیا؟ اللہ کا ذکر. سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کا ذکر. ذکر میں ایسے ایسے اللہ سے دوستی لگی. ساتھیوں نے تیر نکالا، پٹی کی، سلام پھیر کر کہا تمہیں جو میں نے کہا تھا نماز میں تیر نکال دینا، کہا ہم نے تو تیر نکال کر مرہم بھی لگا دیا ہے. کہا واللہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی تم نے کب نکالا. یہ اللہ کا ذکر ہے. اہل ایمان، اہل ایمان اس جسم سے ذکر کیا کر. آپ کہیں گے کیسے؟ جسم سے ذکر کیسے ہوگا؟ یہ آنکھ دیکھتی ہے، سب کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ دیکھنے والا بنا ہے. جب اس سے غیر کی نگاہ تیرے آنکھوں سے ٹکراتی ہے اور آنکھوں سے ہوتے ہوئے دل میں چیر لگا دیتی ہے، تیر لگا دیتی ہے، تو زخمی ہو جاتا ہے. باپ کو کہتا مر جاؤں گا، فلاں لڑکی سے آنکھ ٹکرائی ہے، اسی سے نکاح کروں گا. یہ تو رب کی بغاوت کرتا ہے. ذکر یہ ہے. اس آنکھ کا ذکر کا معنی یہ ہے اس کی طرف دیکھ جس کی طرف رب تجھے اجازت دیتا ہے. ماں کو دیکھ، بہن کو دیکھ، بیٹی کو دیکھ، بیوی کو دیکھ. جب تو ان کے علاوہ جو محرمات عبدیہ ہے ان کو چھوڑ کر اگر اخبار کے اندر ننگی تصویروں کو دیکھتا ہے، تیری آنکھ ذکر نہیں کرتی، رب کا کفر کرتی. تیری آنکھ ذکر کرے گی تو عمران سیریز پڑھتا ہے، ڈائجسٹ پڑھتا ہے، اخبارات کا نچوڑ ارک نکال لیتا ہے.
لگتا یہی ہے کہ پرائم منسٹر اسی نے بننا ہے، سارا دن سیاست کے میدانوں میں دکانوں پر پیسے کرتا ہے۔ اس آگ کا ذکر یہ ہے جب تو پڑھے تو رب کے قرآن کی تلاوت۔ آج عہد کرو، وعدہ کرو گے؟ دیکھ لو، ہاتھ کھڑا کرو جو وعدہ کریں گے۔ پکا وعدہ ہوگا، مسجد میں اللہ کا گھر ہے، کہ آج کے بعد کل سے انشاءاللہ ایک آیت کریمہ چھوٹی سی ایک لائن ضرور اللہ تعالی کی اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ جب ہر شخص اس قرآن کو پڑھے گا تو ہر گھر سے طیب الرحمان پیدا ہوگا، انشاءاللہ علامہ احسان پیدا ہوگا، ہر گھر سے دین کے مجاہد پیدا ہوں گے۔ جب دین کے مجاہد اس طرح پیدا ہوں گے پھر ہمارے سینوں سے دین کو مٹا سکتا۔ ہاتھ کا ذکر ہے، ٹی وی کو آن نہ کر، تیرا ہاتھ ذکر کر رہا ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، یہ تیرے پاؤں ذکر کرتے ہیں، پاؤں سے رب کی مسجد کی طرف چل کر جا۔ یہ پاؤں کا ذکر ہے، ہاتھ سے اللہ کی کتاب پکڑ، دین کی باتیں پکڑ، دین سیکھنے کے لیے تیار ہو، یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ کان سے رب کا قرآن سن، گانے مت سن، یہ کان کا ذکر ہے۔ آنکھ سے ذکر کر، زبان سے ذکر کر، ناک سے ذکر کر۔ اپنی بیوی کی خوشبو تو سونگھ سکتا ہے، غیر لڑکی کی خوشبو تو نہیں سونگھ سکتا۔ ایک ایک جسم کے اعضاء سے جب ہم سب مل کر ذکر کریں گے، ایک وقت آئے گا اللہ اس مباحثین کو دنیا میں بھی حکومت دے گا، آخرت میں نبی کا پڑوسی بنا دے۔ اور اگر ہم نہیں کرتے، آخری بات، اگر ہم نہیں کرتے رب کا کچھ بگاڑ لو گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے رحمان اس کے ساتھ شیطان اس کا دوست بنا دیتا۔ شیطان ہی ہے نا، جاتے جاتے تھوڑا سا موٹر سائیکل غلط آگے پیچھے ہوا، اس نے آنکھیں نکال کر اس کو دیکھا، اس نے بھی کہا، اس نے رکھ کے دیا، اس نے پھیر نکالا، بندہ مار دیا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے، اپنے ہی شہر میں بات وہ کروں جو دنیا کا کوئی ان پڑھ یا عالم چیلنج نہ کر سکے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افطاری کے وقت ذرا بازار میں کھڑے ہو جائیے گا اور پھر تماشے دیکھیے گا اس مسلمان کے، بے صبرا اور سموسے اور پکوڑے خرید رہا ہے اور دوڑتا ہے جلدی سے گھر پہنچو، تھوڑی سی غلطی کی، سامنے گاڑی میں ٹکر ہوئی، وہیں پر فساد شروع ہو گیا۔ موقع پر دیکھ لیجیے یہ میدان اور یہ گھوڑا، یہ گرمی نے چلو تپا دیا۔ رمضان کا روزہ رکھ کر رب تو کہتا ہے یہ متقی بنے گا، گھر میں پہنچا، بیوی نے افطاری اس کی طبیعت کے مطابق تیار نہ کی، روزہ تو گیا۔ ماں بہن اس کو طلاق طلاق طلاق، کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی بات، اور اگر اللہ کا ذکر کرتا ہوا جائے۔ میں دیکھتا ہوں، سچی بات ہے، دنیا کھلی ہوئی کتاب انالیسس کیا کرتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا دعا کی قبولیت کا وقت رمضان المبارک میں روزہ افطار کرتے ہوئے، ادھر گھڑیاں ہو اذان کے قریب ہونے کی، ادھر دامن پھیلا ہوا ہو، اللہ میرے گناہوں کی سیاہی کو دو ڈھال، ہم کاٹ 10 روپے کے پکوڑے، 20 روپے کے سموسے، اور دینا جلدی ہو گئی اور افطاری کو دے۔ رب کہتا ہے تو مجھ سے دعا کر، یہ پکوڑے اور سموسوں کی تسبیح کر رہا ہوتا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہائے! اور قرآن کیا کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری، دنیا تو تیری اور میری گزر جائے گی۔ رب بادشاہ ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، رسی لمبی کر دیتا ہے، چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی۔ مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب امام کائنات زندہ نہ رہے، کوئی زندہ رہے گا؟ وہاں پہنچیں گے، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ہمارے حالات، روز مرہ کے معمولات یہ اعلان کر رہے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔
جو ہمارے ذکر کو یاد نہیں رکھتا، ہمیں یاد نہیں رکھتا. شادی کوئی روز روز ہونی ہے، کنجر خانہ کرنے دو. مرنا کوئی روز روز ہے، پیٹنے دو. ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے. آج معیشت پاکستان کی تباہ ہے کہ نہیں ہے؟ گنج بخش فیض عالم وہ خزانے دے رہا ہے، پاکستان ڈوب ہی رہا، ڈوب ہی. آج میرا یہ موضوع نہیں، اور میں نے اپنے توحید کے موضوع سے ہٹ کر گفتگو کی ہے، کیونکہ طیب الرحمن ثانی نے توحید بیان کر دی ہے. میری دعا ہے اللہ اس کو حقیقت میں عالم باعمل بنائے. علماء کی کمی نہیں، علماء بہت ہیں، اللہ ان کو باعمل بنائے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا کھڑا کرے گا. یہ کہیں گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اے اللہ دنیا میں تو میری اتنی موٹی موٹی آنکھیں تھی جس سے عمران شریف، ڈائجسٹ، آداب، اخبارات، ٹی وی، وی سی آر، برہنہ فلمیں. آج اندھا. کہا دنیا میں تو اس کا ذکر کر کر نہیں آیا، آج تو اندھا اٹھایا جائے. یا رب کریم، جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. سوال ہے کہ یہ جو سبحان اللہ کہتے ہیں، نعت خان نے نعت پڑھی اور کہا جی کہو سبحان اللہ، کہتے ہیں نا. اور معصوم بچہ ادھر بیٹھا ہوا چھوٹا سا، اسے نہیں پتا میں نے کیا کہا، عادت جو پڑ گئی سبحان اللہ. اور پچھلے دنوں ایک کانفرنس دی، اس نے کہا کہ بے نماز لوگ جہنم میں پیپ کے پیالے پئیں گے، پیپ کے پیالے. وہ نیچے سے بیٹھے سبحان اللہ، واجی واہ بڑا اچھا مشروب ہوگا. عادت جو پڑ گئی بیچاروں. وہ جہنم کی وعید سنا رہا ہے، اللہ کی عذاب کی آیات سنا رہا ہے، جس کو سن کر ابو بکر اور عمر اور طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین زاروں کی تار رویا کرتے تھے. ہماری قوم کا سبحان اللہ، وہ بھی کوئی مزے کا گھر ہی ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. دین کے ساتھ ایسا سلوک مت کیجیے. ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں خبر ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. جب آپ نے وعدہ کیا نا ترجمہ پڑھنے کا، ایک ایک آیت کریمہ جب پڑھو گے انشاءاللہ عادات ٹھیک. ایک تو ہے کہلوایا جائے، وہ کہتا ہے ایک باری پھر سبحان اللہ. اسے مولوی کو آگے کچھ آتا نہیں تھا، اس نے کہا ایک باری پھر کہہ دے سبحان اللہ. اس نے کہا ایک باری پھر کہہ دے. اور کسی نے کہا اگے تو بھی تو کچھ کہہ دے، تو بھی تو کچھ کہہ دے. 4 اشعار بلے شاہ کے یاد کر لیے، کچی پکی کتابیں پڑھ لی، اور اس ممبر رسول پر بیٹھ کے اس کے ساتھ یہ بدسلوکی مت کرو. جو جتنا آتا ہے 2 آتے آتی ہیں 10 منٹ میں بیان کر کے فارغ ہو جاؤ. کیا ضرورت ہے قوم کے وقت کا ضیاع. تو ہاں کوئی اللہ کی ایسی بات سنی بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکل جائے، اس پر کوئی پکڑ نہیں. باقاعدہ اس کو کہنا یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا حافظ قرآن ہے، حافظ طیب الرحمن بن محمد اعظم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح بنائے اور عالم بعمل بنائے. اس نے آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس نے میرے نام پر نام رکھا ہے. پہلے نام کیا تھا؟ علی حیدر. نام تو بھائی ٹھیک تھا حیدریوں والا. اس نے میرے نام پر نام رکھا ہے. دعا کریں اللہ اسے، میں تو شریعت کا طالب علم ہوں چھوٹا سا، اسے اللہ تعالیٰ محدث بنائے، دین کا ستارہ بنائے. تو آج میں اس کی سرکار بندی کرتا ہوں، جو رومال میں پہن کر لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں نا، یہ رومال ہی اس کے لیے عذاب. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.